بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت لقمان علیہ السلام نے کسی سے قرض لیا۔ بہت دنوں کے بعد اس شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ مجھے کاروباری زندگی سے فرصت نہیں ملتی اور کوئی معتبر آدمی بھی نہیں مل رہا۔ آپ سے گزارش ہے کہ صاحبزادے کو بھیج دیں تاکہ میں قرض واپس کر دوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قرض وصول کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جاتے وقت بیٹے کو 3 نصیحتیں کیں۔ فرمایا کہ پہلی منزل پر راستے میں ایک بڑ کا درخت ہے، اس کے نیچے ہرگز نہ سونا۔ دوسری منزل پر ایک بہت بڑا شہر آئے گا، اس پہ قیام نہ کرنا۔ شہر میں کھانے پینے کے بعد جنگل میں چلے جانا۔ تیسری بات یہ یاد رکھنا کہ جس شخص سے قرض وصول کرنا ہے اس کے گھر پہ ہرگز مت رکنا۔ البتہ راستے میں کوئی راستے سے واقف اور تجربہ کار بندہ ملے اور ہماری نصیحت کے خلاف تمہیں کوئی ہدایت دے تو تم اس پر عمل کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے ابھی تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھا مسافر ملا اور پوچھنے لگا، میاں صاحبزادے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے بتایا کہ میں اپنے والد کا قرض وصول کرنے جا رہا ہوں۔ بڑے میاں بولے، مجھے بھی اس شہر میں جانا ہے، اچھا ہوا ہمارا تمہارا ساتھ ہو گیا۔ جب پہلی منزل آئی تو بڑے میاں نے کہا، اس درخت کے نیچے رہیں گے تاکہ شبنم سے محفوظ رہیں۔ بڑے میاں، مجھے اس درخت کے نیچے رکنے سے والد صاحب نے منع کیا تھا۔ بڑے صاحب نے پوچھا، کچھ اور بھی کہا تھا؟ لڑکے نے کہا، جی ہاں، والد صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی راہ کا واقف مل جائے تو اس کی بات پر عمل کرنا۔ بڑے میاں بولے، ہم اس راستے کو اچھی طرح جانتے ہیں، تم ہمارا کہنا مانو۔ بالآخر دونوں نے اسی درخت کے نیچے بسیرا کیا۔ آدھی رات گئے، ایک سانپ درخت پر سے اترا۔ بڑے میاں نے سانپ کو مار کر ڈھال سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو لڑکے کے دل میں وسوسہ آیا کہ ابا جی نے تو خام خواہ منع کیا تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو خوب آرام سے سویا ہوں۔ یہ خیال روشن ضمیر بڑے میاں نے محسوس کر لیا اور صاحبزادے سے کہا، ذرا ڈھال کو تو اٹھاؤ۔ ڈھال کے نیچے مرا ہوا سانپ پڑا تھا۔ لڑکے کے دماغ میں والد کی طرف سے جو وسوسہ آیا تھا اس کی اصلاح ہو گئی اور اس لڑکے نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس کی جان بچ گئی۔ بڑے میاں نے لڑکے سے کہا کہ صاحبزادے، سانپ کا سر کاٹ کر اپنے پاس رکھ لو۔ اس لڑکے نے سانپ کا سر کاٹ کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ دوسرے دن یہ دونوں ایک بڑے شہر میں پہنچے۔ بڑے میاں نے فرمایا، رات کو اسی شہر میں قیام کریں گے۔ یہ دونوں ایک مسافر خانے میں جا کر رکے۔ اس شہر کا یہ عجیب دستور تھا کہ جب کوئی جوان مسافر شہر میں آ جاتا تو بادشاہ اسے اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا اور صبح کے وقت اس کی لاش ملتی۔ بادشاہ کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو اس نے نوجوان مسافر کو طلب کیا۔ لڑکا جب دلہن کے پاس جائے گا تو پیر دانا نے فرمایا کہ پہلے اس سانپ کے سر کو جو تمہارے پاس ہے آگ میں رکھ کر اپنی بیوی کو دھونی دینا۔ لڑکے نے پیر دانا کی بات پر عمل کیا اور زندہ رہا۔ بات دراصل یہ تھی کہ عورت کے رحم میں ایک زہریلا پھوڑا تھا۔ یہ ایسا مرض تھا کہ جب اس کے پاس کوئی مر جاتا تو زہر چڑھ جاتا تھا اور دلہا مر جاتا تھا۔ اس دھونی کی وجہ سے مرض ختم ہو گیا اور صبح کو لڑکا زندہ سلامت محل سے باہر آیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ دونوں اس شہر سے روانہ ہوئے اور اس بستی میں پہنچ گئے جہاں مقروض کا گھر تھا۔ دانا بزرگ نے فرمایا، بھائی اس کے گھر میں ہی ٹھہریں گے۔ چنانچہ رات کو وہیں قیام کیا۔ میزبان کی نیت میں پہلے ہی فطور تھا۔ اس نے سوچا دونوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ قرض کی رقم واپس نہ کرنی پڑے۔ میزبان نے مہمانوں سے پوچھا، آپ یہ بتائیں اندر سونا پسند کریں گے کہ باہر صحن میں؟ بڑے میاں بولے، گرمی بہت ہے، ہم باہر ہی سوئیں گے۔ چنانچہ دونوں صحن میں لیٹ گئے۔ گھر کے اندر کمرے میں صاحب خانہ کے 2 لڑکے سوئے ہوئے تھے۔ جب آدھی رات ہوئی تو بڑے میاں نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو جگایا اور بولے، سردی ہو گئی ہے، اندر چلو۔ دونوں اندر کمرے میں گئے اور میزبان کے لڑکوں کو جگا کر کہا، بھائی ہمیں باہر سردی لگتی ہے، تم ہماری جگہ پر جا کر لیٹ جاؤ، ہم یہاں سو جائیں گے۔ جب 3 پہر رات گزر گئی تو ہر طرف نیند کا پہرا ہو گیا۔ اتنے میں مالک مکان آیا اور باہر سوئے ہوئے اپنے دونوں لڑکوں کو قتل کر دیا۔ صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں بیٹے مردہ پڑے ہیں۔
اسے نہایت صدمہ پہنچا مگر چپ ہو کر دل پر پتھر رکھ لیا۔ بالآخر اس نے مہمانوں کو پیسے دے کر رخصت کر دیا۔ واپسی میں جب اس مقام پر پہنچے جہاں بڑے میاں سے ملاقات ہوئی تھی تو بزرگوں نے کہا، بیٹا اللہ حافظ، اب ہم جاتے ہیں، اپنے والد سے ہمارا سلام کہنا۔ لڑکے نے پوچھا، بڑے میاں آپ کا نام کیا ہے؟ بڑے میاں نے فرمایا، تمہارے ابا ہمارا نام جانتے ہیں۔ بیٹا جب اپنے والد کے پاس پہنچا تو سفر کی ساری صورتحال سنا کر اپنے والد سے سوال کیا، وہ بزرگ کون تھے؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا، وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ محترم ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔